گفتگو کی ہے، دیکھو انہوں نے جامعہ قادریہ کا بھی نام لیا، جامعہ غوثیہ معینہ رضویہ ریاض الاسلام کا بھی نام لیا، اور پی ٹی گیب کا بھی نام لیا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بھی نام لیا، یعنی مختصر لفظ میں سب کو خراج تقسیم پیش کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو، طلباء کو جو حلقہ ہے ان کو ایک اسی سوچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی سوچ رکھو، سب کو گلے لگاؤ۔ یہ ویسی میری سوچ تھی، تبھی تو یہ جامعہ حقانی ظہر العلوم چند سالوں میں یہ 3 لنڈن ڈال گیا، اور یہ رب ذوالجلال کا فضل تھا۔ محدود سوچ نہیں ہے، محدود سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ جس میں اندر محدود سوچ ہوتی ہے نا، وہ بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ جس کے اندر بخیلی ہوتی ہے نا، جو دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ وہ بخیلی کی وجہ سے جلتا رہتا ہے، اور جلنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو وسیع سوچ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت، اس کے مقام کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ میں اٹک کینٹ صدر بازار میں تھا، تو وہاں کچھ اور کیفیت تھی۔ میں جمعۃ المبارک پر ریاض کر رہا تھا، مجھے کئی مرتبہ خواب آتے رہے حضرت سید فضل اللہ علیہ رحمت کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی میری روح تو قبض نہیں ہونے والی ہے۔ تو جب میں نے وہاں سے یہاں شفٹ ہوا، تو سید فضل اللہ علیہ رحمت کا وہ خواب، وہ تعبیر میری صورت میں آ گیا کہ آپ ادھر رہ رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ تو یہ ان کی گویا یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ کیوں؟ عبدالسلام قریشی صاحب، یہ ہمارے پرانے جامعہ حقانی ظہر العلوم کے نائب صدر ہیں، نسیم صاحب، تو یہ ہمارے ملک امجد صاحب، یہ محبت والے ہیں، سارے جہد والے ہیں، اور پرانے ہمارے دوست، آج سے 28-30 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے یہ غلام حبیب صاحب جنرل سیکرٹری، یہ میرے پاس آئے، مصر غلام رسول صاحب، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، میرے پاس آئے، کہتے ہیں غانی صاحب یہ کیونکہ میلاد تو ہو رہا ہے، لیکن کوئی سلسلہ صحیح جوڑ نہیں رہا، کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے۔ تو میرے پاس ہے کہ کمیٹی تشکیل دی جائے، مرکزی سیرت کمیٹی اٹک کینٹ کے نام سے۔ الحمدللہ اس وقت سینئر نائب صدر ہمارے مصر غلام رسول صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب غلام حبیب صاحب بھی صورت میں یہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، تو ہم پرانے دوستوں کو بھی نہیں بلا سکتے، جو نئے دوست ہیں وہ کو بھی نہیں بلا سکتے، لیکن ہم سب کا نام کیا ہے؟ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ آج ہم مختلف ناموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام کوئی چشتی ہے، کوئی سروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، لیکن اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ عابد صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہیں، سب سے پیچھے سفید بال ان کی بھی ہو گئے ہیں، میرے بھی کالے بال ہیں۔ یہ اپنی اپنی پسند ہے، تو اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں، اے مرکزیہ میں مسجد خوشبوئے مدینہ میں آنے والوں، تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آئے دنیا میں اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے والوں، اپنے نام کو بدلانے والوں، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ٹھیکدار غلام محمد صاحب، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہاں تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ مومن اور مسلمان میں بھی فرق ہے۔ مومن اور مسلمان، ہم سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کرے، سر کو جھکا لے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا کا فرمودات ہے، یا اللہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ماننے والے تو ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ میرے سمیت ہم مانتے ہیں 5 وقت کی نماز ہم
لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ابھی آگے بات ہو رہی تھی یار مسجدوں میں مسجدیں خالی پڑی ہیں, مسجدیں خالی پڑی ہیں. ہم مانتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھتے نہیں, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کہا, ہم مسلمان ہیں, مانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ حج فرض ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں لیکن ہم پڑوسی کا خیال نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ والدین کا بڑا مقام ہے لیکن والدین کا اس معنی میں ہم ادب و احترام نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ بیوی کا بڑا مقام ہے, اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے لیکن بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ خاوند کے بڑے حقوق ہیں, اگر سجدہ کرنا ہوتا تو بیوی خاوند کو سجدہ کرتی لیکن ہم وہ حقوق ادا نہیں کرتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی بن جائیں, ہم عملی مسلمان بن جائیں. ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے. آج 1.5 سے 2 ارب مسلمان اس دنیا میں بس رہے ہیں لیکن یہود و نصارہ کی یلغار ہے. کافر دندناتے پھر رہے ہیں, کافر کی تلوار مسلمانوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. آج مسلمان 2 ارب کے قریب ہونے کے باوجود کیوں مار کھا رہا ہے؟ آج صدر صدام حسین, کرنل قذافی جو ہمارے مسلمانوں کے ہیرو تھے, انہیں سازش کے تحت ان کو ختم کر دیا گیا, ان کو منظر عام سے ہٹا دیا گیا. یہ ساری سازش کیا تھی؟ یہ ساری مسلمانوں کے خلاف سازش تھی کہ کسی نے کسی طریقے سے مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے, ان کی معدنیات پر, تیل پر قبضہ کر دیا جائے, ان کے تمام وسائل پر قبضہ کر دیا جائے. جب ان تمام وسائل پر قبضہ ہوگا تو یہ مسلمان ہمارے محکوم بن جائیں گے, ہم حاکم بن جائیں گے, یہ ہمارے آگے آگے چلیں گے, جو بھی آرڈر ہوگا ہمارا ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں, اسلامی ممالک کے حکمران بھی اور عوام بھی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایک ہی ارادہ ہے. اس نعرے پہ یکجان ہو جائیں, متحد ہو جائیں, کأنہم بنیان مرصوص کی عملی تفصیل بن جائے. پھر یہود و نصارہ عالم کفر ہمارا باردی بھی کا نہیں کر سکتا. تو حاضرین و ناظرین, آج کی اس چہلم کی تقریب میں میں یہی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میرے سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں 5 وقت کی نماز کے حوالے سے حضرت مولا علی مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت منسوب ہے وہ گوشت گزار کر کے دعائیہ کلمات کی طرف اظہار تشکر کی طرف ہم چلتے ہیں. مولا علی مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ان سے یہ منسوب ہے
اور ایک اور بات یاد رکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فلاں نے فرمایا. بہت ساری چیزوں میں خط ملط ہو گیا ہے، رد و بدل ہو گیا ہے. لیکن اگر یہ چیز یہ فضائل کے بارے میں ہے، اگر فضائل کے بارے میں ہے تو اس پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر یہ چیز ان سے منسوب ہے، اگر انہوں نے نبی فرمایا ہو، بات حقیقت ہے. جو میں بات کرنے لگا ہوں بات حقیقت ہے. اور اسی قسم کی دعوت مدنی چینل سے بھی دی جا رہی ہے. علماء کرام دے رہے ہیں، آستانے دے رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کوئی ایسا درخت بتا دو جس کی 12 ٹہنیاں ہوں، 30 شاخیں ہوں، ہر شاخ میں 5 پتے ہوں، 2 پر دھوپ لگتی ہو اور 2-3 پر دھوپ نہ لگتی ہو. یہ نہیں، آپ نے سوال کر دیا، آپ نے بہت مختصر لفظ میں اس کا جواب دے دیا. ورنہ جواب تو اس سے بہت سارے سوال کیے گئے، آپ نے جواب دیے، لیکن اس کا جواب آپ نے خوبصورت انداز میں دے دیا. فرمایا پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے کہ اسلام، فرمایا ایسا درخت بتا دو. وہ اسلام کا درخت ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فرمایا قرآن پڑھ لو، 10واں پارہ پڑھ لو. فرمایا وہ اسلام کا درخت ہے. اسلام کی درخت میں فرمایا وہ 12 ٹہنیاں ہیں، وہ 12 ٹہنیاں. فرمایا یہ 12 مہینے ہیں، جنوری فروری یا محرم صفر یا دوسرے. یہ لوگ فرمایا یہ 12 مہینے ہیں. اور فرمایا ہر مہینے میں 30 دن ہیں. فرمایا یہ 30 اس کی شاخیں. فرمایا ہر شاخ میں 5 پتے ہیں، 2 پر دھوپ لگتی ہے، 3 پر دھوپ نہیں لگتی. فرمایا وہ زور اور اثر کی نماز ہے، اس پر دھوپ لگتی ہے. مغرب، عشاء اور فجر کی یہ 3 نمازیں ہیں جن پر دھوپ نہیں لگتی. دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا، اے قیامت تک آنے والوں سرکار کے امتیوں، فرمایا جن 2 پتوں پر دھوپ لگتی ہے زور اور اثر یہ بھی پڑھا کرو، اور جن پر دھوپ نہیں لگتی مغرب، عشاء اور فجر یہ 3 نمازیں بھی پڑھا کرو. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ 12:30 سے 1 بجے تک یہ دعائیہ تقریب تھی، کیونکہ ہم نے نماز ظہر پڑھنی ہے 12:15 پونے 2 بجے. کیونکہ 4-5 منٹ کے لیے اظہار تشکر کے لیے حافظ محمد حبیب طیب اپنے جو کے بھائی تھے وہ اظہار تشکر کے لیے، تو اس کے بعد دعا ہوگی، تو اس کے بعد سلام پڑھو. مصطفیٰ